بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصب نبوت کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتی حیثیت تقریباً فنا ہو گئی تھی، اس لیے آپ کی خدمت میں جو لوگ حاضر ہوتے تھے ان کا تعلق بھی خلافت الہی یا نبوت ہی کے ساتھ ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حیثیت سے ان کی مہمانداری فرماتے تھے۔ مہمانوں کی زیادہ تر تعداد قبول اسلام کے لیے آتی تھی، جن کی مہمانداری کے لیے آپ نے ابتدائے نبوت سے ہی خاص طور پر حضرت بلال کو مامور فرما دیا تھا۔ چنانچہ جب کوئی تنگ دست مسلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برہنہ تن دیکھتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے اور وہ قرض لے کر اس کے کھانے اور کپڑے کا انتظام کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کچھ مال آتا تو اس کے ذریعے سے وہ قرض ادا کیا جاتا، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر ہدیہ دیتا وہ بھی اسی صیغہ میں صرف کیا جاتا۔ کبھی کبھی اسی غرض کے لیے آپ تمام صحابہ کو صدقہ و خیرات کی ترغیب دیتے۔ جو رقم وصول ہوتی وہ ان مفلوق الحال مہاجرین کی اعانت میں صرف ہوتی۔ چنانچہ ایک بار مہاجرین کی ایک برہنہ پاؤ برہنہ سر جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ہر شخص کے بدن پر صرف ایک چادر اور گلے میں ایک تلوار حمائل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشان حالی کو دیکھا تو چہرہ کا رنگ بدل گیا۔ فوراً حضرت بلال کو اذان کا حکم دیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک خطبہ میں تمام صحابہ کو ان لوگوں کی اعانت کی ترغیب دی۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ ایک انصاری اٹھے اور ایک توڑا جو اس قدر وزنی تھا کہ ان سے بمشکل اٹھ سکتا تھا لا کر آپ کے آگے ڈال دیا۔ اس سے تمام لوگوں میں اور بھی جوش پیدا ہوا اور تھوڑی دیر میں ان بے سر و سامان مہاجرین کے لیے غلہ اور کپڑے کا ڈھیر لگ گیا۔ فتح مکہ کے بعد تمام اطراف ملک سے بکثرت ملکی و مذہبی وفود آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کی خاطر مدارت کرتے تھے اور ان کے لیے حسب حاجت وظائف اور سفر کے مصارف ادا فرماتے تھے۔ قبائل پر اس کا بہت اچھا اثر پڑتا تھا۔ آپ اس کا اس قدر لحاظ فرماتے تھے کہ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیتیں فرمائی تھیں ان میں ایک یہ بھی تھی، ترجمہ: جس طرح میں وفود کو عطیہ دیا کرتا تھا تم بھی اسی طرح دیا کرو۔ مریضوں کی عیادت اور ان کی تجہیز و تکفین میں شریک ہونا اگرچہ ایک مذہبی فریضہ تھا اور مذہبی حیثیت سے اس کی ابتدا بھی ہوئی، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہ عام دستور ہو گیا کہ دم نزا میت کے اعضاء آپ کو اطلاع دیتے۔ آپ ان کے پاس آ کر ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے، لیکن بعد حدیثوں سے یہ اس کا تعلق خلافت کے ساتھ بھی ہو گیا تھا، کیونکہ بعض صحابہ اس حالت میں اپنی جائیداد کو وقف یا صدقہ کرنا چاہتے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ان کا صحیح طریقہ بتاتے تھے۔ جن لوگوں پر قرض آتا تھا آپ ان کے جنازہ میں شریک نہیں ہوتے تھے، اس لیے ان کے ورثاء یا دوسرے صحابہ کو مجبوراً یہ قرض ادا کرنا پڑتا تھا اور اس طرح بعض معاملات و نزاعات کا فیصلہ ہو جاتا تھا۔ چنانچہ احادیث میں اس قسم کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ تمدن اسلام کے دور ترقی میں محکمہ احتساب ایک مستقل محکمہ تھا جو نہایت وسیع پیمانہ پر تمام قوم کے اخلاق و عادات، بیع و شراء اور معاملات داد و ستد کی نگرانی کرتا تھا۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ محکمہ قائم نہیں ہوا تھا، بلکہ خود ہی آپ اس فرض کو ادا فرماتے تھے۔ ہر شخص کے جزیات، اخلاق اور فرائض مذہبی کے متعلق آپ وقتاً فوقتاً داد و گیر فرماتے رہتے تھے۔ تجارتی معاملات کی بھی نگرانی فرماتے تھے۔ عرب میں تجارتی معاملات کی حالت نہایت قابل اصلاح تھی اور مدینہ میں آنے کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصلاحات کو جاری کر دیا تھا، لیکن تمام لوگوں سے اصلاحات پر عمل کرانا صیغہ احتساب سے تعلق رکھتا تھا۔ چنانچہ آپ نہایت سختی کے ساتھ ان معاملات کی نگرانی فرماتے تھے اور تمام لوگوں سے ان پر عمل کراتے تھے، اور جو لوگ باز نہیں آتے تھے ان کو سزائیں دلاتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب البیوع میں ہے، ترجمہ:
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دیکھا کہ جو لوگ تخمینہ غلہ خریدتے تھے ان کو اس بات پر سزا دی جاتی تھی کہ اپنے گھروں میں منتقل کرنے سے پہلے اس کو خود اسی جگہ بیچ ڈالیں جہاں اس کو خریدا تھا۔ کبھی کبھی تحقیق حال کے لیے آپ خود بازار تشریف لے جاتے۔ ایک بار آپ بازار سے گزرے تو غلہ کا ایک انبار لگا نظر آیا۔ اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو نمی محسوس ہوئی۔ دکاندار سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ بارش سے بھیگ گیا ہے۔ ارشاد ہوا کہ پھر اس کو اوپر کیوں نہیں کر لیا تاکہ ہر شخص کو نظر آئے؟ جو لوگ فریب دیتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ فرائض احتساب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا فرض عمال کا محاسبہ تھا، یعنی جب عمال زکوٰۃ اور صدقہ وصول کر کے آتے تھے تو آپ اس غرض سے ان کا جائزہ لیتے تھے کہ انہوں نے کوئی ناجائز طریقہ تو نہیں اختیار کیا ہے۔ چنانچہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن الطبیہ کو صدقہ وصول کرنے کے لیے مامور فرمایا۔ وہ اپنی خدمت انجام دے کر واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جائزہ لیا تو انہوں نے کہا کہ یہ مال مسلمانوں کا ہے اور یہ مجھے ہدیۃً ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر بیٹھے تم کو یہ ہدیہ کیوں نہیں ملا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام خطبہ دیا جس میں اس کی سخت ممانعت فرمائی۔